صدارتی اختیارات کا استعمال، بائیڈن نے بیٹے کو معاف کر دیا۔ ترکی کا شام کی حکومت اور باغیوں پر بات چیت کرنے پر زور۔ امدادی قافلوں کی لوٹ مار، اقوام متحدہ نے غزہ میں امداد کی ترسیل روک دی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے صدارتی اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کو معاف کر کے انہیں قید کی ممکنہ سزا سے بچا لیا ہے۔ امریکہ میں صدارتی الیکشن سے قبل جو بائیڈن نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن کی سزا میں تخفیف کے لیے صدارتی اختیارات استعمال نہیں کریں گے، تاہم اس وعدے کے برخلاف ان کا یہ اقدام اتوار کو سامنے آیا ہے۔ ہنٹر بائیڈن کو اسلحہ رکھنے سے متعلق وفاقی قوانین کی خلاف ورزی اور ٹیکسوں کی ادائیگی سے متعلق کیسوں میں ممکنہ طور پر جیل کی سزا ہو سکتی تھی۔ ڈیموکریٹک صدر جو بائیڈن کا یہ اقدام ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب آئندہ 2 ماہ میں وائٹ ہاؤس میں ریپبلکن نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے منصب پر فائز ہونے والے ہیں۔ ٹرمپ نے اسے ناانصافی اور اختیارات کا غلط استعمال قرار دیا ہے۔ ہنٹر بائیڈن کو آئندہ 2 ہفتوں میں اسلحہ رکھنے اور ٹیکسوں کے کیس میں سزا سنائی جانی تھی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ ترکی نے شام اور باغیوں کے درمیان جاری جھڑپوں کے دوران کہا ہے کہ افریقین کو بات چیت کے ذریعے کوئی سمجھوتا کرنا چاہیے اور انقرہ شامی افریقین کے درمیان مذاکرات کے لیے اپنا کردار ادا کرنے پر تیار ہے۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ نے انقرہ میں اپنے ایرانی ہم منصب سے ملاقات کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ ترکی شام کی سالمیت کی حمایت جاری رکھے گا۔ ادھر شام میں حلب اور اس کے اطراف کے علاقوں پر قابض ہونے والے عسکریت پسندوں کو پسپا کرنے اور شامی فوج کی مدد کے لیے عراق سے جنگجوؤں کی آمد کی اطلاعات ہیں۔ رپورٹس کے مطابق عراق سے آنے والے جنگجوؤں کو عسکریت پسندوں سے مقابلہ کرنے کے لیے شمال میں مختلف علاقوں میں فرنٹ لائن پر تعینات کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے۔ ادھر روسی اور شامی جیٹ طیاروں نے شام کے باغیوں کے زیر قبضہ شمال مغربی علاقے ادلیب پر بمباری تیز کر دی ہے۔ اطلاعات کے مطابق اتوار کو ہونے والی اس کارروائی میں کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حملے میں ادلیب شہر کے وسط میں گنجان آبادی رہائشی علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادلیب ترکیہ کی سرحد کے قریب بڑا شہر ہے جہاں کی تقریباً 40 لاکھ لوگوں میں سے زیادہ تر عارضی کیمپوں میں مقیم ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ایجنسی کا کہنا ہے کہ وہ مسلح گروہوں کے خطرے کے پیش نظر غزہ میں مرکزی کارگو کراسنگ کے ذریعے امداد کی ترسیل روک رہی ہے۔ ان مسلح گروہوں نے حال ہی میں کئی امدادی قافلوں کو لوٹ لیا تھا۔ اس فیصلے کے بعد موسم سرما کے آغاز میں غزہ میں انسانی امداد کی صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اس وقت لاکھوں لوگ پناہ گزین خیموں میں مقیم ہیں جن کا انحصار بین الاقوامی امداد پر ہے۔ انسٹاگرام اور فیس بک سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کی مالک کمپنی میٹا نے آسٹریلیا کے شہریوں کو آن لائن فراڈ سے بچانے کے لیے سوشل میڈیا پر مالیاتی سروسز اور مصنوعات کے ایڈورٹائزرز کے خلاف سخت قوانین متعارف کروائے ہیں۔ اس سے قبل میٹا نے ایسے 8,000 اشتہارات فیس بک سے ہٹا دیے تھے جن میں مشہور لوگوں سے مشابہت رکھنے والی تصاویر کے ذریعے صارفین کو جعلی سرمایہ کاری کی اسکیموں میں انویسٹ کرنے کا لالچ دیا جاتا تھا۔ دنیا میں پلاسٹک کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی معاہدے پر بات چیت کرنے والے ممالک پیر کو ایک متفقہ معاہدے پر پہنچنے میں ناکام رہے ہیں۔ یہ بات چیت اب آئندہ سال دوبارہ ہوگی۔ اقوام متحدہ کی بین الحکومتی مذاکراتی کمیٹی کا یہ اجلاس جنوبی کوریا کے شہر بوسان میں ہوا جس کا مقصد عالمی معاہدے پر اتفاق رائے حاصل کرنا تھا اور یہ اپنی نوعیت کا آخری اجلاس تھا، لیکن بعض ممالک کی طرف سے اہم فیصلوں کو التوا میں رکھنے کی وجہ سے تمام ممالک مذاکرات دوبارہ شروع کرنے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ بات چیت کے دوران معاہدے کی بنیادی دائرہ کار کے بارے میں اجلاس میں شریک ممالک کی رائے تقسیم تھی اور ان میں سے سب سے متنازع معاملہ پلاسٹک کی پیداوار، پلاسٹک کی مصنوعات اور ان میں استعمال ہونے والی کیمیکلز کے بارے میں تحفظات کا معاملہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ ترقی پذیر ممالک کے لیے پلاسٹک کی آلودگی سے نمٹنے کے لیے مالی معاونت کا معاملہ بھی شامل ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارا حسن۔